سے کمپٹنسی سے یہ فنڈز یوٹیلائز ہوتے ہیں تو اس میں ہی پھر پتا چلتا ہے کہ یہ بجٹ سپیچ سکسیسفل تھی یا صرف سپیچ ہی تھی. ٹھیک ہے، اب ہم کاشف شبیر صاحب سے بات کرتے ہیں. یہ صدر ہیں راولپنڈی چیمبر کے. کاشف صاحب، آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنی اس خصوصی نشریات میں. آپ بتائیے کہ آپ کے کیا تاثرات ہیں اب تک جو تفصیلات سامنے آئی ہیں بجٹ کی. جی بہت مہربانی. میں پہلے تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بیلنسڈ قسم کا بجٹ آیا ہے اور یہ پہلی دفعہ ہے کہ گورنمنٹ نے اس چیز کو ریئلائز کیا جو کہ ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ گورنمنٹ کے نان ڈیولپمنٹل ایکسپینڈیچرز کے پہ کٹ لگنا چاہیے. وہ اس دفعہ گورنمنٹ نے ریئلائز کیا. سیکنڈلی، یہ جو گورنمنٹ نے کارپوریشنز کی بات کی کہ ان کے فنڈز اور سبسڈیز جو ہیں ان کو فریز کر دیا جائے گا اور اپنے آپ کو سیلف سسٹین نہیں کر سکتی تو ان کو چلنے کا کوئی حق نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑی پازیٹو چیز ہے. وہ پیسہ جو ان کارپوریشنز میں ضائع ہوتا تھا وہ پی ایس ڈی پی جیسے مدوں میں استعمال ہو سکتا ہے اور ایسی جگہوں پہ استعمال ہو سکتا ہے جہاں پر عام آدمی کو اس کا فائدہ پہنچ سکتا ہے. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ ہمیشہ بات کرتی ہے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانے کی جو کہ 9.5% کے قریب ابھی گھوم رہا ہے. اس میں آپ یہ دیکھیے جو مین جو جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹر ہے وہ ہے انڈسٹری، جو کہ کنٹریبیوشن آلموسٹ 20% ہے. وہ ٹیکس 51% دے رہی ہے. جو سروسز ہیں وہ 53% جی ڈی پی میں کنٹریبیوشن ہے اور 35% ٹیکس پے کر رہی ہے. اور ایگریکلچر جس کی کنٹریبیوشن 20% ہے وہ 1.2% ٹیکس پے کر رہی ہے. جب تک آپ اس کو نہیں لے کر آئیں گے ٹیکس نیٹ میں، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو آپ کا امپروو نہیں کر سکتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پازیٹو چیز یہ بھی ہے کہ گورنمنٹ نے ہماری یہ ڈیمانڈ مانی کہ ویٹ لگانے کا بھی یہ ٹائم نہیں ہے کیونکہ ہماری انفلیشن اس ریٹ 9.5-10% کے قریب پہنچی ہوئی ہے. ہمارا ہول سیل پرائز 13% ہے. آپ 9.5-10 کی تو بات آپ بہت پرانی کر رہے ہیں. اب تو جو کرنٹ فگرز ہیں انفلیشن کے وہ 13% ہے. پہلے آپ سے ہم مزید بات کریں گے. یہاں پہ ہم کچھ مزید اعداد و شمار دکھاتے ہیں جو بجٹ میں جن کا اعلان کیا گیا ہے. ایک چیز اور بھی میں مینشن کروں، اس پہ ہم اور بات کریں گے کہ صحت و تعلیم کے بارے میں تقریر میں کچھ مینشن نہیں کیا ڈاکٹر عبدالرفیع شیخ صاحب نے. بجٹ کے جو صحت کے لیے ترقیاتی بجٹ ہے وہ سامنے آپ کے فگرز ہیں. اخراجات 17 ارب روپے، سالانہ تبدیلی ہوگی یہ 8.10%، کمی اس میں ہو رہی ہے اور کل اخراجات میں حصہ ہوگا صرف 2.56%. اور صحت کے لیے ترقیاتی بجٹ کے بعد اب ہم دیگر جو رکھے گئے ہیں شعبوں میں ترقیاتی بجٹ یا نان ترقیاتی بجٹ اس کی طرف ہم جائیں گے. ہم دیکھ سکتے ہیں بجٹ 2010-2011 تعلیم کے لیے ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے 20.70 ارب روپے. 10% کی کمی ہوئی ہے. نہایتی حیران کن جو بھی دیگر مسائل ہیں، ایون جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ایک بڑا مسئلہ تعلیم کا جو فقدان ہے وہ بتایا گیا ہے. اور جہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسرے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے، تعلیم کے لیے ترقیاتی بجٹ میں کمی کافی حیران کن. کل اخراجات میں حصہ 3.12%. اچھا جی، بجٹ 2010-11 میں شعبہ پانی و بجلی کے لیے جو ترقیاتی بجٹ رکھا گیا ہے اس میں اخراجات ہیں 28 ارب 42 کروڑ روپے کے. سالانہ تبدیلی ہے تقریباً 0.28% کی کمی ہے. کل اخراجات میں حصہ 4.28%. یہ تھی مجموعی بجٹ کی خصوصی نشریات میں آپ کی دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور ساتھ میں ہم خوش آمدید کہیں گے اسحاق ڈار صاحب کو، سابق وزیر خزانہ. اسحاق ڈار صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کہا تھا. یہاں پہ ایک وضاحت میں کر دوں، جو ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے آپ کو تعلیم اور صحت کے جو اعداد و شمار دکھائے تھے، وضاحت یہ ہے کہ تعلیم اور شعبے بیسکلی صوبائی یہ ہیڈز میں آتے ہیں تو این ایف سی کے بعد وہاں پہ فنڈ زیادہ ٹرانسفر ہو جائیں گے. جیسے کہ تقریباً بھی کہا گیا کہ اس میں جو پی ایس ڈی پی رکھا گیا ہے وہ وفاقی حکومت کے پاس کم ہوگا اور زیادہ وسائل اویلیبل ہوں گے صوبائی حکومتوں کو. تو ہم امید کریں گے جب صوبائی بجٹ آئیں گے تو اس میں تعلیم اور صحت کے لیے زیادہ فنڈز رکھے جائیں گے. اسحاق ڈار صاحب، بجٹ آ گیا ہے، آپ کے انیشل کامنٹس. میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے میکرو اکنامک امبیلنسز اسٹرکچرل سرفیس کر رہے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے کافی ہمیں محنت کرنی ہوگی اور اس ڈائریکشن میں ہم نے سالڈ اسٹیپس جو ہیں، ایک تقریر تو بہت اچھی ہے، بجٹ بھی فگرز کا ایک مجموعہ بن گیا ہے، لیکن وی ہیو ٹو گو بیونڈ اگر اس ملک کو ہم نے اس میس سے نکالنا ہے. مثلاً ہمیں ڈائریکٹ ٹیکسز کو بڑھانے کے لیے میں جیسے 2008 میں نے 11 مئی کو اناؤنس کیا تھا، پھر میرے جانے کے بعد دیٹ پروپوزل واز ڈراپڈ. ہمیں ویلتھ ٹیکس لگانا چاہیے تھا. بہت زیادہ لوگ ہیں جس کے پاس ہیوج ویلتھ ہے اس ملک میں، ان کی آمدنی ابھی نہیں ہے. دے شوڈ بی کنٹریبیوٹنگ. ہمارا ڈائریکٹ ٹیکس جو ریشو ہے ڈائریکٹ ٹو انڈائریکٹ ٹیکسیشن
وہ کافی حد تک اب ڈائریکٹ ٹیکسیشن کم ہو چکی ہے. اگر ہم ود ہولڈنگ ٹیکس کو ڈال لیں اس میں ہم نے کوئی کریکٹو میجر نہیں لیا. ابھی کوشش کریں گے اگلے 14 دن جو سینٹ نے پرپوزل دینی ہے, وی اسٹل گیو دیز پرپوزلس. اور اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ایک کلیئر کمٹمنٹ دینی چاہیے تھی کہ ہم ماضی کو بھول جاتے ہیں. یہ جو سال ابھی ختم ہوا ہے, جو کتابوں کا میں نے پورا گورکھ دندہ دیکھا ہے, اس میں 350 ارب کے سپلیمنٹری گرانٹس ہیں ریگولر, جو کہ ہم یعنی جتنا ہم نے ایلوکیٹ کیا تھا ان محکموں میں, اس میں 350 ارب ہم اور خرچ کیا ہے. جو آپ نے مسائل, آپ نے کافی زیادہ مسائل گنائے, جی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت حل موجود ہیں مسائل کے؟ نہیں, بالکل اس کے لیے ول چاہیے. اس کے لیے مثلاً یہ بڑی اچھی بات ہے کہ 10% منسٹرز کی سیلریز کاٹی گئی ہیں اور وہ کم ہو رہا ہے. اس کے ساتھ اگر کیبنٹ کا سائز 50% ہو جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ہم نے 18ویں ترمیم جو کی تھی وہ کنسنسس کریٹ کرنے کے لیے ہم تو کہتے تھے ابھی سے ہونا چاہیے 11% سائز جو ہے, وچ وڈ مین اباؤٹ ہاف دی کیبنٹ, لیس دین ہاف دی کیبنٹ. لیکن گورنمنٹ کو یہ کریڈٹ لینا چاہیے تھا, انیشیٹو لینا چاہیے تھا. آج اناؤنس کرتے کہ 10% سیلری بھی کم ہے اور کیبنٹ کا سائز بھی آدھے پہ ہم جا رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے ہمیں کافی چیزیں اور کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 10 سال میں 14.6 سے 9% پہ آ چکا ہے. وی کین ناٹ افورڈ اٹ, نو کنٹری کین افورڈ اٹ. 2008 مارچ 31 6 ہفتوں کے لیے آپ وزیر خزانہ آئے تھے. اس حکومت کے آپ پہلے وزیر خزانہ تھے. وہ مسائل ابھی تک موجود ہیں جو اس وقت تھے؟ 2 سال ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اور بڑھ گئے ہیں, اور یہ صرف ہمارا ڈومیسٹک ریزنز نہیں ہے, یہ ہمارے انٹرنیشنل جو اکنامک کرائسس ساری دنیا نے دیکھے اس کا بھی ایک اس میں کنٹریبیوشن ہے. لیکن ان مسائل کو مثلا ہماری ایوریج 2 سال کی گروتھ جو ہے دیٹ از 2.5% رفلی, یہ سسٹینیبل نہیں. اگر ہمیں جب تک ہم 7-8% پہ نہیں جائیں گے, اور ہماری پچھلی جو گروتھ تھی جو 6-7% والی تھی وہ کنزمپشن لیڈ گروتھ تھی. ہم اس وقت بھی سینٹ میں شور مچاتے تھے, عمر ایوب وڈ بیئر می آؤٹ, کہ ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ ریئل سیکٹر کی گروتھ کی طرف جائیں, ایگریکلچر, مینوفیکچرنگ, انڈسٹری کی طرف, اونلی دین وی ول ہیو اے پرماننٹ سسٹینیبل گروتھ. یہ ہمارے سارے اسٹرکچر جو امبیلنسنگ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی. میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے ایک اچھا قدم یہ لیا ہے کہ یہ وی اے ٹی کا جو اس کو پینڈنگ کیا ہے. ہماری یہ ڈیمانڈ تھی کہ آپ اس کو مت کریں, کیونکہ جی ایس ٹی از ان وی اے ٹی موڈ. اس کی جو خرابیوں کو دور کریں, بجائے یہ کہ ہم ایک نئے ٹیکس کی طرف چلے جائیں, کل کو وہ بھی کامیاب نہیں ہوتا تو ہم کدھر جائیں گے. لیکن ابھی صرف پوسٹ پون کیا ہے اور لگانے کا ارادہ بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی دیکھیں یہ ہمارا فیلئر ہے. دیر از کوئی انسٹیٹیوشن کا یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ کیا ڈیٹ ہوگی اور ہمیں کیسے, وہ کون سے انسٹرومنٹ کے ذریعے ہم ان چیزوں کو ٹھیک کریں گے. وی آر اے ساورن کنٹری, وی شوڈ بی ایبل ٹو ڈیمونسٹریٹ کہ ہم اپنے کام خود کر سکتے ہیں. اور یس ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں بھی ایز اے پاکستانی کہہ رہا ہوں کہ ہم پرٹرب کہ جی 9% لائک افغانستان سے بہتر ہے, دیٹس آل ان دا ہول ورلڈ. جب تک ہم اس کو نہیں بڑھائیں گے, لیکن اب کس طرح بڑھائیں گے یہ ہماری اپنی انٹرنل ڈومیسٹک ہونا چاہیے سارا ارینجمنٹ, اور وہ ہمیں بتائیں. آپ ول کی بات کریں نا صاحب, ول تو موجود ہے جیسا کہ اگر اسپیچ میں کہا گیا ول موجود, لیکن فگرز میں تو نظر نہیں آتی. فگرز میں پہلے تو آئی تھنک آئی وڈ سم واٹ ڈس ایگری, آئی نارملی ڈونٹ ڈس ایگری ود مسٹر ڈار, بٹ جو جہاں پہ وہاں اس وقت تھے اکتوبر 2008 کے ارد گرد اور اب ہیں, اس میں نے انفلیشن کا آپ کو پہلے ہی بتایا, وی ور ہٹنگ اباؤٹ 25%, اب ہم 8% سے واپس 13% چلے گئے, بٹ وی اسٹل ہیو ڈکلائنڈ. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آپ اس وقت کا کمپیئر کریں, آپ کا کمپیئر کر لیں, ٹریڈ امبیلنس آپ اس وقت کا کمپیئر کر لیں, آپ کا کمپیئر کر لیں, وہ آن اے منتھلی بیسس آئی تھنک آپ کا $2 بلین کے قریب آ گیا تھا, اب آپ کا 400 بھی نہیں تھا. پھر آپ ایگریکلچر سیکٹر کی بات کی, دیکھیں ایگریکلچر میں پرائس سگنلنگ از اے ویری ویری امپورٹنٹ ٹول دیٹ دا گورنمنٹ ہیز, اور پرائس سگنلنگ کے تھرو آپ نے ویٹ کراپ میں آپ نے دیکھا, آپ نے بمپر کراپ لی, کاٹن میں بیٹر دین ایکسپیکٹڈلی, شوگر میں ضرور آپ کو ایک کمی نظر آئی جو کہ آپ آگے جا کے درست کریں گے, اور اس کی وجہ سے رورل سیکٹر میں جنرلی دا اکنامک کنڈیشنز ہیو بین جنرلی بیٹر. اچھا, یہاں پہ ہم نے تعلیم کے بھی کچھ فگرز دکھائے تھے, تھوڑا میں سوال کروں گا. تعلیم کے تو ہم نے آپ نے ابھی کہا کہ صوبوں کا بھی بجٹ آنے, بٹ صوبوں کا پی ایس ڈی پی آپ کو آلریڈی پتا ہے, اور پہلی بار صوبوں کا پی ایس ڈی پی فیڈرل پی ایس ڈی پی سے زیادہ ہے, جو کہ ہونا چاہیے. کیونکہ لیکن یہیں پہ اسی میں ایک سوال آتا ہے کہ جب 18ویں ترمیم آئی تو اس میں وفاق سے 2 شعبے تعلیم اور صحت جو ہے آگے کیے گئے, بڑھائے گئے, اور اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکٹرز میں صوبوں میں یہ سیکٹرز شفٹ ہوئے, وفاق سے شفٹ ہوئے صوبوں میں صحت اور تعلیم. پھر بھی ہم نے دیکھا اتنا زیادہ جو ہے فگرز آئے ہیں جو وفاق کو ملا ہے, یہ اتنی الوکیشن کیوں کی گئی ہے وفاق کے لیے؟ اس میں 2 چیزیں ہیں. پہلے بھی صوبوں میں بھی تعلیم اور جو صحت تھی پہلے بھی ہینڈل ہو رہی تھی, ابھی بھی ہو رہی ہے. ابھی